اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 63 سے شروع کریں گے۔ اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور پہاڑ لا کھڑا کر دیا اور کہا جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے تھام لو اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم بچ سکو۔ اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کو توریت دی اور ان سے وعدہ لیا کہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ہے، تو لوگوں نے ازراہ شرارت کہا کہ ہم سے تو ان احکامات پر عمل نہ ہو سکے گا۔ اصل میں تورات جو ہے یکدم پوری کی پوری نازل ہو گئی تھی، جیسا کہ قرآن پاک تو 23 سال میں آہستہ آہستہ نازل ہوا، اور یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ اپنے قوانین میں نرمی کی اور کئی قوانین کو وقت کے ساتھ اس میں تبدیلیاں کی، لیکن تورات پوری کی پوری ایک ہی دفعہ آ گئی تھی اور یکدم لوگوں کو وہ سارے احکامات پر عمل کرنا بہت مشکل لگ رہا تھا، اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ ہم سے یہ عمل نہیں ہو سکے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنا غضب ان پہ نازل کیا اور طور پہاڑ ان کے اوپر کھڑا ہو گیا تاکہ وہ ان پہ گر جائے اور سب کے سب لوگ مارے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے ان کو معاف کیا تاکہ ان کو موقع دے، انہوں نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں گے، لیکن تم اس کے بعد بھی پھر گئے۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم نقصان والے ہو جاتے، اور یقیناً تمہیں ان لوگوں کا علم بھی ہے جو تم میں سے ہفتہ کے بارے میں حد سے بڑھ گئے، اور ہم نے بھی کہہ دیا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں انہیں یہ کہا کہ ہفتے کا دن عبادت کے لیے رکھ لیں۔ یہاں پہ ہفتے کا دن عبادت کے لیے ہے، کرسچنز میں اتوار کا دن عبادت کے لیے اہم ہے، اور مسلمانوں میں جمعے کا دن عبادت کے لیے بہت اہم ہے، ہندوؤں میں منگل کا دن عبادت کے لیے اہم ہے۔ اسی یہ یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے مختص کیا اور یہ کہا کہ اس دن مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا، کاروبار نہیں کرنا۔ اب ہوا یہ کہ ان میں سے لوگوں نے آہستہ آہستہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھلا دیا، اور انہوں نے یہ عذر کیا کہ مچھلیاں گڑھے کھودنے لگے اور مچھلیاں اس میں جمع ہو جاتی، اور وہ اتوار کے دن پھر انہیں پکڑ لیتے۔ ہفتے کو اتفاق سے ان کی آزمائش کے لیے مچھلیاں زیادہ آتی تھیں۔ اس میں 3 قسم کے گروہ بن گئے۔ ایک گروہ وہ تھا جو مچھلیاں باقاعدہ طور پر گڑھے کھودتا تھا، جمع کرتا تھا۔ ایک وہ گروہ تھا جو ان کو منع نہیں کرتا تھا اور بے حسی کے ساتھ یہ سب گناہ دیکھتا تھا۔ ایک وہ گروہ تھا، تیسرا وہ گروہ تھا جو ان کو اس گناہ سے منع کرتا تھا۔ اب یہ ہوا کہ جو 2 گروہ تھے جو خاموش رہتے تھے، ان کو کام کرنے دیتے تھے، بے حسی کا شکار تھے، وہ اور جو لوگ مچھلیاں پکڑتے تھے انہوں نے آپس میں ایک دیوار قائم کر لی۔ جو لوگ مچھلیاں پکڑتے تھے، میں نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا تھا، وہ بڑے امیر ہو گئے اور جو گناہ کے مرتکب ہوتے تھے، اور جو ایک ان میں سے گروہ تھا جو سیدھے راستے پر تھا، جو ان کو منع کرتا تھا، ان کو بہت برا سمجھتا تھا، ان کو روکتا تھا، وہ الگ ہو گیا۔ اب یہ ہوا کہ وہ اپنی معاشی طور پر اتنی ترقی نہیں کر رہے تھے، مچھلیاں بیچتے تھے، ان کے کاروبار بہت اسٹرانگ ہو گئے تھے، لیکن وہ ایک گروہ ہمیشہ راہ ہدایت پر رہا۔ تو ایک دن ایسا ہوا جب وہ اٹھے تو انہیں دیوار کے پار سے دوسرے گروہ کی کوئی کسی قسم کی ایکٹیویٹیز کی کوئی آواز اس طرف سے نہیں آ رہی تھی۔ جب انہوں نے دیکھا تو وہ سب کے سب لوگ بندر بن گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس گناہ کی ان کے اوپر یہ عذاب کیا کہ وہ بندر بن گئے تھے۔ لیکن کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بندروں کا سلسلہ یہاں سے شروع ہوا، نہیں، بندر پہلے بھی موجود تھے۔ یہ جو بندر بنے تھے یہ چند دن کے بعد 3 دن کی بارے میں بھی روایات ہیں، 3 دن کے بعد وہی مر گئے تھے۔ یہ بندر حیرت کے ساتھ اپنے ساتھیوں کو جو نیک لوگ تھے ان کو دیکھتے تھے، لیکن کچھ کہہ نہ سکتے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ ان کو سمجھ تو سب آ رہی ہے لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتے، کہ ان کے حلیے اللہ تعالیٰ نے عذاب کے طور پر تبدیل کر دیے تھے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو عذاب نازل کیا اور ان کو موت کی گھاٹ اتار دیا۔ آیت نمبر 66، اسے ہم نے اگلے پچھلوں کے لیے عبرت کا سبب بنا دیا اور پرہیزگاروں کے لیے واعظ و نصیحت کا۔ پرہیزگار وہ جو گناہوں سے بچتے ہیں، ان کے لیے یہ ایک نصیحت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ ہر قدم ہمیں تقویٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر
اس کی رضا کے ساتھ گزارنا چاہیے، اور کبھی بھی چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے، مالی ترقی کے لیے گناہ غلط کام نہیں کرنے چاہیے۔ جو بھی گناہ کرتا ہے وہ کہیں نہ کہیں ظلم کرتا ہے، کہیں نہ کہیں ناانصافی کرتا ہے۔ لوگ مال و دولت کی ہوس میں دوسروں کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، دوسروں کے حق پر قبضہ کرتے ہیں۔ ان سب معاملات کا اللہ حساب لے گا۔ چند روزہ زندگی ہے، سب کچھ یہیں رہ جائے گا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم گناہ گاروں کو ملے گی۔ آیت نمبر 67۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم سے مذاق کیوں کرتے ہو؟ آپ نے جواب دیا، میں ایسا جاہل ہونے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑتا ہوں۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ ایک اللہ کا نبی ہے جو اتنے معجزے دکھا چکا ہے، اور جس کی دعا پر اللہ تعالیٰ فرعون جیسے ظالم کو غرق کر چکا ہے، ان کو نجات دے چکا ہے ظالم بادشاہ سے، تب بھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ یہ مذاق ہم سے کیوں کرتے ہیں، حالانکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ کا حکم ہے۔ یہ گائے کا واقعہ وہی ہے کہ جب ایک مالدار آدمی کا وارث صرف اور صرف اس کا بھتیجا تھا، اور اس کا جو ہے اس نے اپنے چچا کو قتل کر دیا تمام دولت لینے کے لیے۔ اس قتل کا فیصلہ کرنے کے لیے اللہ کا حکم ہوا کہ گائے ذبح کرو اور اس کے گوشت کا ٹکڑا مقتول کو لگاؤ، مقتول زندہ ہو جائے گا اور خود اپنے قاتل کا نام بتائے گا۔ اور ایسا ہی کیا گیا، اور پھر مقتول نے اپنے قاتل کا نام بتایا۔ اس گائے کے بارے میں انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مذاق اور ان کو تنگ کرنے کے لیے بہت سارے سوالات کیے، اور وقت ضائع کرنے والے سوالات کیے، اور اس کا ذکر ہے۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کی ماہیت بیان کر دے۔ آپ نے فرمایا، سنو، وہ گائے نہ تو بالکل بڑھیا ہو، نہ بچہ، بلکہ درمیانی عمر کی نوجوان ہو۔ اب جو تمہیں حکم دیا گیا بجا لاؤ۔ وہ پھر کہنے لگے کہ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ بیان کرے کہ اس کا رنگ کیا ہے۔ فرمایا، وہ کہتا ہے وہ گائے زرد رنگ کی ہے، چمکیلا اور دیکھنے والوں کو بھلا لگنے والا اس کا رنگ ہے۔ وہ پھر دوبارہ کہنے لگے کہ اپنے رب سے اور دعا کیجیے کہ ہمیں اس کی مزید ماہیت بتائے۔ اس قسم کی گائے تو بہت ہے، پتہ نہیں چلتا، اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت والے ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا، اللہ کا فرمان ہے وہ گائے کام کرنے والی، زمین میں ہل جوتنے والی اور کھیتوں کو پانی پلانے والی نہیں، بلکہ وہ تندرست اور بے داغ ہے۔ انہوں نے کہا، اب آپ نے حق واضح کو۔ آپ نے فرمایا، یہ آیت نمبر 72 ہے، آپ نے فرمایا اللہ کا فرمان ہے وہ گائے کام کرنے والی، زمین میں ہل جوتنے والی اور کھیتوں کو پانی پلانے والی نہیں، وہ تندرست اور بے داغ ہے۔ انہوں نے کہا، اب آپ نے حق واضح کر دیا۔ وہ حکم برداری کے قریب نہ تھے، لیکن اسے مانا اور وہ گائے ذبح کر دی۔ جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا اور پھر اس میں اختلاف کرنے لگے، اور تمہاری پوشیدگی کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا، پھر اللہ تعالیٰ پھر مقتول کو وہ اس کی گوشت کا ٹکڑا لگا، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے لوگوں کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ ہر چھپی ہوئی بات کو، جس کو تم چھپاتے ہو، ہر بات کو جانتا ہے۔ اور جو آج اللہ کے حکم سے اگر ایک مردہ انسان زندہ ہو سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد سب کو زندہ کرے گا، اور ہر ایک سے ان کے اعمال کا حساب لے گا، اس کی نیکیوں کی اس کو جزا دے گا، اور اس کے گناہوں کی اس کو سزا دے گا روز محشر۔ اور اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات سب کے سب برحق ہیں، اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈر کر اس کا احکامات کو مان کر اپنے وقت کو، اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل پتھر جیسے، اس گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر لگا دو، وہ جی اٹھے گا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کر کے تمہیں تمہاری عقل مندی کے لیے نشانیاں دکھاتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہی بات جو ابھی ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ ہمارا ایمان مضبوط ہو اور ہمارے اعمال نیک ہوں۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل پتھر جیسے، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ بعض پتھروں سے تو نہریں بہہ نکلتی ہیں، اور بعض پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے، اور بعض اللہ تعالیٰ کے ڈر سے گر گر پڑتے ہیں، اور تم اللہ تعالیٰ کو اپنے اعمال سے غافل نہ جانو۔ اس میں کہا گیا ہے کہ دیکھیے، پتھر بے شک بے جان ہے، لیکن اللہ کی مخلوق ہے، اور مختلف پتھروں میں اللہ تعالیٰ نے مختلف خوبیاں رکھی ہوئی ہیں۔ تو کچھ پتھر بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ڈر سے عبادت کرتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، اور بعض کے اندر حیرت انگیز طور پہ اتنے سخت پتھر کے اندر پانی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پتھر کے اندر کیڑے کو زندگی دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں اور اپنی دنیا میں بڑی بڑی نعمتوں کو بتا رہا ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں۔ مسلمانوں،
کیا تمہاری خواہش ہے کہ یہ لوگ ایماندار بن جائیں، حالانکہ ان میں ایسے لوگ بھی جو کلام اللہ کو سن کر عقل و علم والے ہوتے ہوئے پھر بھی بدل ڈالا کرتے ہیں۔ آپ میں سے اگر کوئی سوالات کوئی پوچھنا چاہتا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، اس وقت ہمارے پاس ٹائم ہے۔ السلام علیکم مس، میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہجری اور عیسوی کیلنڈر میں کیا فرق ہے؟ ٹھیک، آپ نے بڑا اہم سوال کیا، ہجری کیلنڈر اور عیسوی کیلنڈر۔ دیکھیں ہجری کیلنڈر جو ہے یہ مینلی اس کو ہم کہتے ہیں لیونر کیلنڈر، قمری کیلنڈر، یہ وہ سارا حساب ہے ٹائم کا جو چاند کے حساب سے ہے۔ اور عیسوی کیلنڈر جو ہے اس کا حساب اس کو ہم سولر کیلنڈر کہتے ہیں، شمسی کیلنڈر بھی کہتے ہیں، وہ سورج کے حساب سے ہے۔ دیکھیں وقت کو میئر کرنے کے لیے یہ دو کیلنڈر ہیں، ہجری اور عیسوی، اور دونوں نظام قدرت پر بنے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہجری کیلنڈر کا سٹارٹ ہوتا ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے مکہ ہجرت کی، جس سال ہجرت کی وہ یکم ہجری تھا۔ ٹھیک ہے جی، یہ چاند کے حساب سے ہے، اور اسی طرح سے 29 یا 30 دن کا ہے، ایک مہینہ۔ تو اس سے پہلے کے جو سال تھے اس کو نبوی بھی کہتے ہیں، جیسے نبوت 10 نبوی تو نبوت کا 10واں سال۔ ٹھیک ہے، اب جو عیسوی کیلنڈر ہے وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے، ان کی برتھ کے سال سے۔ تو اس کو جو ہے اے ڈی جو ہے وہ عیسوی کیلنڈر کو شو کرتا ہے۔ اے ڈی اسٹینڈس فار اینو ڈومینی، یعنی کہ ایئر آف دا برتھ آف جیسس کرائسٹ۔ تو اس کو ہم سی ای بھی کہہ سکتے ہیں، سی ای اور اے ڈی ایک ہی چیز ہے۔ سی ای کا مطلب ہے کامن ایرا، ایئر آف دا لارڈ اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ ایک ہی ہے، یعنی کہ جس سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے وہ 1 اے ڈی تھا یا 1 سی ای تھا، ایک ہی بات ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو پہلے کا ٹائم ہے وہ بی سی ہے، یعنی بی سی اسٹینڈس فار بیفور کرائسٹ۔ تو بی سی اور بی سی ای ایک ہی بات ہے۔ بی سی ای اسٹینڈس فار بیفور کامن ایرا، یعنی یہ بھی سارا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کی بات ہے، ہم کرتے ہیں اتنے سال بیفور کرائسٹ، اتنے سال بیفور کرائسٹ، اس طرح سے بی سی ای اور بی سی ایک ہی چیز ہے، اور سی ای اور اے ڈی ایک دوسرے کے ایکویولنٹ ہیں۔ تو اس طرح سے ہم ٹائم کو میئر کرتے ہیں، دونوں خدا کے نظام پر بنے ہیں۔ ہجری چاند کا نظام ہے، اور جو آپ کا عیسوی ہے وہ شمسی نظام۔ جزاک اللہ۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔